बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इधर चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात कर रहे हैं जनाब, पहुँचे चौधरी निसार साहब हल्फ़ उठाने से पहले, और उधर ख़बर आई कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो अपनी टीम को लेके चीदा जो वज़ीर हैं, वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर दिफ़ा और इन सब को लेके, और वज़ीर दाखिला इनको लेके वो पहुँच गए हैं ISI के हेडक्वार्टर, और वहाँ पर यानी कोई ब्रीफिंग है। अब ये ख़बर आते ही जो यार लोगों के ज़हन में आया वो, और फिर रात की वो कहानी भी ज़हन में आ गई कि जी कि वो रात को कोर कमेटी के इजलास में जो इमरान खान साहब ने गुफ्तगू फरमाई जहांगीर तरीन के इशू पर, और फिर चौधरी निसार के हल्फ लेने के ऊपर फिर जिस परेशानी, जिस तासुफ़ का इजहार किया, और फिर उसके बाद जो ये PDM वाले शहबाज शरीफ साहब उनको वो क्या कहते हैं इशाइया दे रहे हैं, तो वो इस सारी सूरत हाल से वो कुछ ख़तरा महसूस कर रहे हैं, और उन्होंने कोर कमेटी में इसका इजहार भी किया। फिर कोर कमेटी में उन्होंने बैठ के कहा कि जनाब कि मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं हूँगा, सब सुन लें, ये वो इस तरह की बातें, पार्टी के मंशूर से नहीं हटूँगा, अपने मंशूर से नहीं हटूँगा। मंशूर पता नहीं क्या है क्या नहीं है, वो 100 दिन का तो हमें पता था कि 100 दिन में कोई 100 चीज़ें थी वो जो उन्होंने ठीक करनी थी मोटी मोटी, एक भी उसमें वो पूरी नहीं हो सकी। वो वाला जो मजाक है इस कौम के साथ वो अपनी जगह पे, और मंशूर भी बजाते खुद एक मजाक है, वो भी अपनी जगह पे। लेकिन ये धमकी लगानी कि मैं मंशूर पर कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, कौन आपको मंशूर पर कंप्रोमाइज़ करने का कह रहा है? मैं अगर वो 100 दिनों के जो निकात बैठ जाऊँ निकाल के कि जी कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये तब्दील करेंगे, वो करेंगे, वो रिफॉर्म करेंगे, वो कोई एक भी उस पर नहीं हो सका, तो ये मजाक क्या है? आपको किसने रोका है कि जी के मंशूर के ऊपर अमल करने से? क्या आपकी अपनी पार्टी आपको रोक रही है? तो ये एक बेसिकली वो कह लें कि अपनी खिफत मिटाने की, वो कहते हैं ना खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये वो वाली सूरत हाल थी। तो शायद वो जब ये वाली कहानी सामने आई, ख़बर आई, ब्रेकिंग न्यूज़ आई, एजाज़ सैयद साहब ने जो ब्रेक की जियो पे कि जी के भाइन पहुँच गए ने DGISI ਦੇ ਕੋਲ, और वहाँ पर सारे फौजी अफसर भी होंगे, तो भाइन उन्होंने ਦੀ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ कहेंगे कि माई बाप माफ़ कर दो, साढ़े को किहड़ी गलती होगी जनाब, मैंने कौन सी है जो खिदमत, वो कौन सी कसर नहीं उठा रखी जो आपको खुश करने के लिए, या इस तरह की वो डींगे मार रहे होंगे, मना रहे होंगे। सर मेरा ख्याल है कि इस तरह नहीं होता। ये बहुत से लोगों का जो है ना वो फ़ोन खड़कना शुरू होता है कि यार रात वाली गल तो नहीं, राती एक धमकी लाई एक पासे, दूजे पासे पैर फंड चला गया भाइन। तो जो रियासत के जो बिज़नेस होता है, बिज़नेस ऑफ स्टेट जिसको कहते हैं, वो यूं करके रन नहीं होता। हर वक्त पाकिस्तान में सिर्फ एक सियासी मसला ही नहीं होता, यानी इमरान खान साहब के नज़दीक तो होगा, ये बात तय है कि उनके नज़दीक तो सबसे बड़ा मसला ये है इस वक्त आज की दिन की तारीख तक कि ये चौधरी निसार किसकी मतलब वो आंखें लग के या पट्टी किसने पढ़ा दिया चौधरी निसार साहब को। चौधरी निसार साहब क्या है, उनके इरादे क्या हैं, वो ख़ुद क्या चाहते हैं, ये फिर हम रात को बात कर लेंगे या थोड़ी देर बाद। लेकिन ये उनके इमरान खान साहब के तो मसाइल हैं कि जहांगीर तरीन उनके लिए वो दर्द सर हैं कि पहली दफ़ा ये हुआ है कि हुकूमत की अपनी पार्टी टूट जाए। हालांकि हुकूमत तो है वो दूसरों के अंदर यूनिफिकेशन ब्लॉक बनाती थी या बनाती आई है पाकिस्तान की 70 साल में, तो ये इनके मसाइल हैं। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान के मसाइल और रियासत के मसाइल में फ़र्क है, और इमरान खान साहब जो हैं वो अपने मसाइल को रियासत के मसाइल के साथ नहीं जोड़ सके, या रियासत के मसाइल को उन्होंने अपने मसाइल ही नहीं समझा। तो इस वजह से वो लितरो-लितरी हैं। और फिर वो क्या कहते हैं कि आज वो एक बंदे ने, एक दोस्त ने वीडियो शेयर की हुई थी ट्विटर के ऊपर, अगर आप जाएं तो वो एक औरत है, वो वज़ीर आज़म साहब को कह रही है कि मुझे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे नहीं मिल रहे। तो वज़ीर आज़म साहब कहते जी उनको यकीन नहीं आ रहा। यकीन उनको इसलिए नहीं आ रहा कि कोई नहीं समझता कि आप भी कोई अच्छा काम कर सकते। एक बात। दूसरी बात ये कि ये तो आपने तख्ती बदली है, मतलब जिस तरह 2011 के मंसूबों पर, 12, 13, 14 के मंसूबों के ऊपर आप अपनी फटियाँ लगाते हैं, इसी तरह आपके पास अपना तो दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये BISP जो था, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड प्रोग्राम जो था, ये उसको आपने एहसास प्रोग्राम का नाम दे दिया है। मतलब ये कि वो तख्ती तब्दील करने से प्रोग्राम तो नहीं ना तब्दील हो जाता। लोगों को पता है, लोगों को पता है कि पैसे उनको जो आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, और ये काम किसने इनिशिएट किया था। और ये एहसास प्रोग्राम जिस कानून के तहत चलाया जा रहा है, उस कानून का नाम ही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट एक्ट है। तो ये गुजारिश जो है ये समझें। तो इस वजह से इमरान खान साहब जो हैं वो उनको जान के लाले पड़े हुए हैं। तो उन्होंने बेसिकली जो रियासत के मसाइल हैं
ان پر اپنے مسائل کو فوقیت دی اور ان کا مسئلہ نمبر 1 اور مسئلہ نمبر 100 یا کہہ لیں کہ الف تو لے کے یہ تک جو مسئلہ ایک ہی ہے وہ ہے کہ نواز شریف یا شریف خاندان یا بے نظیر بھٹو اور دے بچے یا زرداری، تو اس کے علاوہ تو ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ پچھلے 2.5 سال 3 سال جتنا عرصہ ہو گیا ہے، آپ عمران خان صاحب کی کارکردگی کی رپورٹ نکالیں تو ان کے بیانات صرف آپ دیکھ لیں کہ برباد کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، میں چھوڑوں گا نہیں، میں NRO نہیں دوں گا۔ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ معاملات کس طرح ڈیل ہونے ہیں، پاکستان کی انڈیا کے ساتھ کس طرح معاملات ڈیل ہونے ہیں، جو کام ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تھا وہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی۔ وہ جو ڈائلاگ شروع کرنے تھے انڈیا کے ساتھ، وہ جو 2018 میں غالباً کہتے ہیں کہ شاید حقان عباسی کی اپروول سے ہوئے تھے، انہوں نے روکنے تھے یا چلانے تھے یہ خود فیصلہ کرتے، لیکن ان کو توفیق ہی نہیں ہے، تو لہٰذا پھر لوگ جو ہیں وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اسی طرح ہی صورتحال جو ہے وہ بگڑتی ہے اور ہاتھوں سے نکلتی ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو بیسیکلی آج بلایا گیا ہوگا کہ یار دیکھیں کہنے کو لکھنے کو سائن آپ ہی نہیں کرنے ہیں، یہ وزیر اعظم صاحب آپ ہی ہیں، یہ ہم نے گلگت کا صوبہ بنانا ہے یا جو بھی کرنا ہے، اور اس کے اوپر پھر ایک علیحدہ سے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اختلافی یا نظریاتی یا پالیسی کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، یہ صوبہ گلگت بلتستان علیحدہ سے بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے نہ پہلے انٹرسٹ لیا تھا نہ اب انہوں نے انٹرسٹ لیا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ آج جو وزیر اعظم صاحب کو DG ISI یا DG یا کہہ لیں کہ جی ہیڈ کوارٹر جو ہے ISI کا وہاں پر جو بلایا گیا ہے، وہاں پہ سارے جو چیفز ہیں وہ وہاں پر ہیں، اور بیسیکلی جب یہ ISI کے دفتر میں کوئی بریفنگ ہوتی ہے تو یہ ایک فیوچر پلاننگ کی ہوتی ہے، کیونکہ اچھا ہم اس پہ زیادہ کھل کے بات نہیں کرتے کیونکہ پاکستان کی سیکورٹی کا معاملہ ہے کہ یہ فیوچر پلاننگز جو ہوتی ہیں، آپریشنز جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، پالیسی کیا بننی ہے، وہ خارجہ سے متعلق ہو، دفاع سے متعلق ہو، وہ یہاں پہ طے ہوتی ہیں اور پھر سب آن بورڈ ہوتے ہیں یہاں پہ۔ یہ کوئی مذاق والی بات نہیں ہے، بالکل یہ مذاق والی بات عمران خان صاحب کے لیے ہے، انہوں کو بلایا ہی ہوگا، یہ میرا گمان ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا ریاستی امور میں جتنا انٹرسٹ ہے، مطلب آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جناب کے پہلی میٹنگ ان کی کتنے بجے ہوتی ہے بطور وزیر اعظم؟ یہ ایون یوسف رضا گیلانی صاحب یا وزیر اعظم ہاؤس میں ہوتے تھے یا پارلیمنٹ میں ہوتے تھے، مطلب وہ بڑے نکھتے سے وزیر اعظم تھے ان کے بہت سے لوگوں کے بقول، مطلب وہ کوئی انرجیٹک وزیر اعظم نہیں تھے بہت سے لوگوں کے بقول، لیکن آپ وہ بطور وزیر اعظم کام کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اچھا نواز شریف کا آپ لگا لیں، مجھے نواز شریف کے ملٹری سیکرٹری نے خود بتایا تھا کہ یار 8 بجے آ کے بیٹھ دیں دفتر۔ عمران خان صاحب کا شیڈول کسی دن میرا کوئی ہاتھ لگ گیا نا تو میں یہ وزیر اعظم سے آپ کو نکال کے دکھاؤں گا کہ یہ 12 بجے سے پہلے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اٹھ جائیں۔ میں بہتان ترازی نہیں کر رہا، لیکن یہ ان کے ذرا لچھن آپ دیکھ لیں۔ آپ نے کبھی ان کی عید کی نماز پڑھتے کی ویڈیو دیکھی ہے کہ انہوں نے کسی کہیں پہ جناب اچھا پہلے 2 تو یہ نمازیں کھا گئی نا جی وہ کرونا والی، اچھا کرونا SOPs میں بھی لوگوں نے پڑھ لی تھی نمازیں، بلاول بھٹو کی آ گئی تھی، عمران خان صاحب وہ کتنے چلے گئے تھی جی نتھیا گلی جا کے بیٹھ گئے تھے۔ قوم کو یہ حکم تھا کہ جناب SOPs پہ عمل کریں، کوئی سیاحت نہیں ہوگی، کوئی پہاڑوں پہ نہیں جانا، گھر میں رہنا ہے، سورے بھی نہیں جانا۔ وہ جو ایک فریضہ اول ہوتا ہے کہ جناب کہ آپ نے سسرال چلو مہم جو شروع ہو جاتی ہے عید کے اگلے دن، اس پہ بھی نہیں آپ نے کام کرنا، آپ نے گھر میں رہنا ہے۔ لیکن ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ خود چلے گئے تھے، یہ ایک نادان بچہ دروازہ کھول کے اندر آ گیا تھا، شور جو ہلکا صاحب نے محسوس کیا تو غلطی کی معافی۔ تو وہ وزیر اعظم صاحب کا انٹرسٹ اتنا کہ قوم نو اے کہنا ہے کہ اے کام نہیں کرنا تو آپ وہی کرنا ہے، بیگم صاحبہ کو لے کے پہاڑوں پہ چلے گئے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں آج ان کو یہ جو DG ISI یا ہیڈ کوارٹر میں جو دورہ تھا، یہ پاکستان کے افغانستان فارن ایشوز کے متعلق میرا خیال ہے ہوگا، چین پاکستان ریلیشنز، امریکہ، بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں، اور وہ چیلنجز ہیں جس کے لیے پھر جو وزیر اعظم وہ کہتے ہیں نا مٹی کا مادو کیوں نہ ہو، وہ انگوٹھا تو لگانا نا یار، سین تے کر رہے نا، ایک باضابطہ اپروول تو چاہیے نا، تو یہ اس کام کے لیے آج ان کو بلایا گیا تھا۔ یہ کہنا کہ جی کہ وہ جناب وہ یہ یعنی سارے افسران بلا کے تو وہ بریفنگ، ابھی یہ ویسے تھوڑی دیر میں ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس سے یا ISPR سے، ISPR تو شاید نہ کرے، لیکن وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہاں سے یہ والی
کوئی اعلامیہ بھی جاری ہو جائے کہ جی کہ قومی سلامتی کے اہم ایشوز کے اوپر وزیر اعظم کو بریف کیا گیا اور وزیر اعظم نے جناب پاکستان کے حساس اور جو مسلح افواج ہیں ان کے کارکردگی کو سراہا، اس طرح کر کے ایک روایتی سی پریس بریفنگ یا اعلامیہ جو ہوتا ہے وہ سامنے آ جائے. لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ بڑی سینسٹیو چیزیں ہوتی ہیں، ان پر کھل کر بات جو ہے وہ ان کیمرہ ہی ہو سکتی ہے یا بند کمروں میں ہو سکتی ہے. یہ پالیسی میٹرز ہوتے ہیں، یہاں پر بیٹھ کے ترین نے کی کرنا ہے، پرویز لائی کتوں آ گیا، جو نثار کیا کرے گا، شہباز شریف نے کیا کرنا ہے، نواز شریف نے کیا کرنا ہے، اور مینوں معاف کر دیو. کوئی ہاں ہلکی پھلکی بات، کوئی اشارہ تن وہ ہوتا ہے نا، کوئی چٹکی کاٹ دینا، کوئی فکرہ چست کر دینا، وہ موقع محل دیکھ کے وہ ہو سکتا ہے وہ ہلکے پھلکے انداز میں. لیکن اس طرح کی جو بریفنگز ہیں وہ ایسے کاموں کے لیے نہیں ہوتی. ایسے کاموں کے لیے وزیر اعظم کے سبزہ زار میں سجے کھبے بٹھا کے گفتگو ہوتی ہے. تو اور اس گفتگو کو ہوئے آپ کو یاد ہے نا کہ پھر وہ آخری دفعہ کب ہوئی تھی؟ میرا خیال مہینے تو اتنے ہو گیا، بلکہ 1.5-2 مہینے اور والے نے. تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کی پریشانیاں اپنی جگہ پہ، ان کی پریشانیاں، ان کی مصیبتیں اپنی جگہ پہ، ریاست کے مسائل بھی تو ہیں حضور. ریاست کے مسائل اور ریاست کے جو پرابلم ہیں وہ بھی تو دور کرنے ہیں. تو لہٰذا یہ جو آج کی بریفنگ ہے اس کو اس تناظر میں بالکل نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کوئی محض کوئی سازش ہو رہی ہوگی ادھر بیٹھ کے، یا ادھر بیٹھ کے عمران خان صاحب جو ہے وہ با جماعت ترلا ڈال رہے ہوں گے کہ وہ مینوں بچاؤ، میں ماریا گیا، میں رڑ گیا، میرے کو کہڑی غلطی ہوگی. کچھ اس طرح کا سین نہیں ہے. یہ خالصتاً ایک پروفیشنل اور ایک ریاستی ذمہ داری ہوگی جو پوری ہو رہی ہوگی، اور وہاں پر بیٹھ کر پاکستان کے جو فیوچرسٹک، پاکستان کے دفاعی اور خارجی معاملات جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایشوز ہوں گے جن پر وزیر اعظم کی منظوری لینا قانون اور ضابطے کے لیے ضروری ہے. وزیر اعظم کو فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے کہ پاکستان نے افغانستان میں کیا کرنا ہے، چین کا کیا ہونا ہے. کہ رسمی کارروائی ہاں تو بیٹھے ہو نا کر لو. آپ کو یاد ہے نا، یاد کریں وہ والا وقت، وہ جو آئی ایس اے کے میس میں ایک بریفنگ تھی اور وہ گلگت بلتستان کے صوبے دوسرے کمرے بیٹھ رہے، میں نہیں گل کر، تھی آپ ہی جا کے گل کر لو. مطلب خان صاحب تو پھر یہ ہے نا، وہ وزیر اعظم کم اور میرا خیال ہے وہ شغلیہ چیز کوئی زیادہ ہے. تو بہرحال اس پر وہ دور کی کوڑی لانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بریفنگ خالصتاً ایک پروفیشنل بریفنگ تھی، اور ہمیں اس پر کوئی وہ زیادہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس پر قیاس زیادہ نہیں باندھنا چاہیے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.